الرحمن الرحيم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی محبوب ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی محبوب ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، love
لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ایسا کوئی محبوب کہ سبحان اللہ۔ اور حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہے آنکھیں واللہ بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجد الکریم کی بے حد و بے شمار ثنا اور تعریف و حمد اس خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کا پالنہار ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے، اور اس نے ہم گناہگاروں کو اس سے بڑا کرم کیا ہے، سرکار کی غلامی عطا کی ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، ان کا امتی ہمیں بنایا، رب تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار کی غلامی کما حق نصیب فرمائے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان معظم، آج کے جو جمعے کا اس خطبے کا عنوان ہے وہ ہے دنیاوی لذتوں کے اندر، دنیاوی لہو و لہب کے اندر مبتلا ہو کے جو لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے پھر کس قدر ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی کی، ان کا کیا حال ہوا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا پس منظر ترجمہ بیان کرنے سے پہلے عرض کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پیارے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ، جزاک اللہ خیرہ بارک اللہ، آپ بازار سے گوشت خرید کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گھر جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں وہاں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے دوسرے عظیم خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے، گزر ہوتا ہے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، جابر ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس گوشت ہے جس کو میں نے اپنے لیے خریدا ہے،
آج گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا تو اس لیے میں نے گوشت خریدا ہے تاکہ گھر میں جا کے گوشت پکا کے کھاؤں۔ لو جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلما اشتہیت شیئا اشتریتہ، اے جابر تیرا جو دل چاہتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے۔ کلما، جس کسی کا بھی، اشتہیت شیئا، جس کسی چیز کو تیرا جی چاہتا ہے، اشتریتہ تو اسے خرید لیتا ہے۔ اما تخشا، کیا تجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے ان تکون من اہل ہذہ الآیہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، کہ تو بھی ان آیت والوں کے زمرے میں آ جائے، ان آیت والوں کی طرح تو بھی ہو جائے۔ کیا تو اس بات سے ڈرتا نہیں ہے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ رب تعالیٰ نے اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ؟ پھر وہ آپ نے آیت پڑھی، وہ آیت کیا ہے جو میں نے آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے، سنیے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی فنا کر چکے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہی اپنی جو حلال پاک چیزیں تھیں وہ تم استعمال کر چکے، ان سے واستمتعتم بہا، اور تم ان سے نفع اٹھا چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، یہ آیت بیسیکلی غیر مسلموں کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ پڑھ کے سنائی حضرت جابر بن عبداللہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جو دنیا میں ہی غیر مسلم دنیاوی لذتیں برت کے، سامان برت کے ختم کر کے معاملہ، ان کے لیے اے جابر بن عبداللہ پتہ ہے آخرت میں کیا کہا جائے گا؟ قرآن میں ہے، فرمایا جائے گا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اس سبب سے کہ تم دنیا میں تکبر چاہتے تھے، تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق، تم تکبر کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس سبب سے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت والے دن یہ آگے سے پیغام سنایا جائے گا اور اٹھا کے ان کو ذلت کے عذاب کے حوالے کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں اول تو غیر مسلموں کا جو روز قیامت عذاب ہوگا، ذلت کا عذاب کا سامنا ہوگا، یہ بیان ان کے لیے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے محبوب کو نہیں مانا، نعمتیں اسی کی دی ہوئی استعمال کرتے رہے، دنیا میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا کہا جائے گا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلے کے طور پہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کی نعمتیں کھاتے رہے ہو اسی کا انکار کرتے رہے ہو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں پہ تکبر کرتے رہے ہو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں آگے سے نافرمانی کرتے رہے ہو، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ ذلت کا عذاب۔ تو یہ آیت پڑھ کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنایا کہ اے جابر بن عبداللہ تیرا جو دل کرتا ہے تو خرید لیتا ہے، تو ڈرتا نہیں اس بات سے؟ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں تم استعمال کرتے جاتے ہو، انہاں دا حساب بھی دینا ہے، ان کا حساب بھی دینا ہوگا، کہیں دنیا داروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن غیر مسلموں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کیا لیکن اس کا شکر ادا، کلمہ نہیں پڑھا، غلامی اللہ کے محبوب کی اختیار نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اپنی اس لذتوں کو پورا کرنے میں نہ جاؤ، ان کو قربان کرو، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر تلاش کرو، ثواب کی خاطر لذتوں کو چھوڑنے کا اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا۔ تو پتہ چلا جو لوگ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کر کے پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں،
اس پہ اکتراتے ہیں، اکڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر، شکر اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کی فرما برداری کریں گے اور عاجزی اختیار کریں گے۔ فرمایا ان لوگوں کو رب تعالیٰ قیامت والے دن بھی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان غیر مسلموں کی مذمت اور ان کی ملامت ان کو فرمایا۔ اسی لیے دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دی، عیش و عشرت کو ترجیح، فقیرانہ عاجزانہ طور پہ زندگی کو بسر کیا، سادگی کے ساتھ زندگی کو بسر کیا، اور سادگی سے زندگی کو بسر کرنے، سادگی کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کو ترجیح دی عیش و عشرت کے اوپر، اور شاہانہ طور پر زندگی جو گزاری جاتی ہے اس کے اوپر ترجیح کس کو دیا؟ عاجزی کو، فقیری کو۔ تو اس لیے ہمیں زندگی میں یہ پہلو نمایاں نظر آتے ہیں، جو کی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ یہ کبھی جو کی روٹی کھانا تو کبھی کھجور کھا کے اس کے اوپر پانی پی کے گزارا کر لینا۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو سامنے چند چیزیں رکھوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے گا، جن کے غلاموں کی طرز زندگی یہ ہے، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے ملک شام میں۔ جب ملک شام گئے نا تو ان کے لیے بڑا استقبال کیا گیا اور لذیذ سا بہترین کھانے آپ کے لیے تیار کیے گئے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ دسترخوان پہ تشریف لے گئے نا تو آپ کے سامنے وہ لذیذ تیار کیے ہوئے کھانے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو سنیے گا، توجہ کیجیے گا، آپ نے فرمایا ھذا لنا، یہ ہمارے لیے۔ لذیذ کھانوں کو جب دیکھا تو کہنے لگے ھذا لنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ فرمانے لگے فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون، کہتے ہیں پھر مسلمانوں کے اندر جو فقیر ہیں، جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کبھی بھی، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ لذیذ کھانے ہمارے لیے تم نے تیار کیے ہیں تو جو فقراء ہیں تم نے ان کے لیے کیا رکھا ہے، جنہوں نے ساری زندگی کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا۔ لا یشبعون من خبز الشعیر، سوائے جو کی روٹی کے انہوں نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا، اور جو کی روٹی سے بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی حضور لہم الجنہ، انہاں واسطے جنت ہے، انہاں واسطے کی ہے جنت ہے۔ اے تے بڑی مزے دی گل ہے، لیکن تسی اگے سنو گے تو اور لطف آئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کی فرمایا؟ اگو آپ نے جواب فرمایا سن کے، پہلے تو آپ کے آثار آپ کے جسم پہ طاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وجود کانپنے لگا، اور آپ نے فرمایا لئن کان حظنا من هذا الحطام، آپ فرمانے لگے کاش ہمارے لیے دنیا کے اندر ہمارے حصے میں جو آتا وہ سوائے چاند لکڑیاں ہوتی، چاند لکڑیاں ہوتی۔ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ، وہ لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا وہ تو اس فقیری کو اختیار کر کے جنت چلے گئے۔ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا، اے خالد بن ولید نہ کر، نہ آپ نے فرمایا نہ، جن کا تم کہہ رہے ہو نا حضور تسی تے اے لذیذ کھانے تناول فرماؤ، او اگر نہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دیا تے جنت چلے گئے نے۔ فرمایا پھر وہ ساڑھے تو بہتر نے، جنہاں فقیری اختیار کر کے
فرمایا جنت چلے گئے ہیں، آپ نے فرمایا لقد بایعنون بعنا بعیدا، پھر تے ساڈے وچ تے انہاں وچ بڑا دور دا فرق ہے۔ کون بے فرمانے نے؟ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرما رہے ہیں اے خالد تم کہتے ہو کہ یہ لذیذ کھانے کھا لو، فرمایا کیسے کھا لیں؟ اگر ان کے لیے جنت ہے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان بڑا دور کا فرق ہے، بہت دور کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے گویا یہ بتا دیا کہ دوستو اگرچہ میرے سامنے رکھے ہوئے کھانے حلال ہیں، یہ نعمتوں سے مجھے لطف اندوز ہونا میرے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ ان کا حساب دینا پڑے گا، ان کا کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا نہیں، میرے لیے سادگی ہی کافی ہے، عاجزی کافی ہے، میں عاجزی کے کھانے کو اس لذیذ کھانے پہ ترجیح دیتا ہوں اور اس کو پسند بھی فرماتا ہوں۔ ارے جن کے غلاموں کا یہ انداز ہے ان کے آقا کا عالم کیا ہو؟ جن کے غلاموں کی طرز حیات میں اتنی عاجزی اور فقر ہے، ان کے آقا کے فقر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا دنیا کے متعلق، حضور فرمائیں یہ دنیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، ایویں نہیں فرمایا کہ میلم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے، 4 لفظوں کے اندر سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا حلال ہوا حساب و حرام ہوا عذاب، جڑیاں تے تسی دنیا دے اندر رہندے ہو، نیک جائز تے حلال نعمتاں تسی کھاندے ہو، اے جائز نعمتاں تواڈے واسطے حلال نے، لیکن فرمایا انہاں دا حساب دینا پینا، انہاں دا کی دینا پینا؟ حساب دینا پینا۔ فرمایا حلال ہوا حساب و حرام ہوا عذاب، اس دنیا کی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اگر تم ان کو استعمال کرو گے تو عذاب ہوگا، اور اگر دنیا کی حلال چیزوں کو استعمال کرو گے تو پھر بھی اس کا کیا دینا پڑے گا؟ تو بچت کسے پاس ہو نہیں، پھر کیوں نہ حساب دا استعمال کریے، یا اونا استعمال کریے جدا حساب دے سکا، جس دا حساب دے سکا۔ بے دریغ استعمال یا فضول خرچی کرنا، کرتے ہوئے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا کل کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے۔ 3 دن چھتاں تے چڑھ کے ڈوراں اڑا رہے ہو بھائی، ڈوراں نال تے پتنگاں اڑا رہے ہیں جی، کی ہو رہا ہے؟ بسانت منائی جا رہی ہے جی، ہاں جی۔ مینوں کہنے کہتے ہیں لو جی ہن ویکھاں گے مولوی کنج بولن گے، او بھائی تسی کہو نہ کہو، حق اساں گل پھر بھی کرنی ہے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر کوئی پوسٹاں سی ویکھیاں، لو جی انہاں دے 5000 روپیہ لے رہے ہیں مولویاں نے، انہوں نے حق گل کتے سنانی ہے۔ میں کیا وہ مولوی ہور ہون گے، یہ میرے علی شاہ دے غلام نے، 5000 دیتا تے سانوں کوئی سان نہیں کیتا، اسی ماچس بھی لینے تو بھی ٹیکس دینے ہیں، تو دنیا میں سارے دیا تنخواہ نے، تو جڑے علماء صبح شام ڈیوٹی کرتے ہیں انہوں کا حق کوئی نہیں، وہ الگ ایک ٹاپک ہے، وہ بھی اسی گفتگو کریں گے، لیکن جدوں گل آندی ہے حق بولن دی تے پھر چون تے چنان والا گل نہیں ہوندی، پھر سرے عام تے سرے دار کھول کے گل ہوندی ہے، اسی کھول کے کہاں گے فضول خرچی ہے، قرآن و سنت دے خلاف ورزی ہے، اے نہ کل جائز ہے نہ اج جائز ہے نہ قیامت تک جائز ہے۔ ہاں جی انہاں کولو حساب لیتا جانا ہے۔ جناب والا حضرت فاروق اعظم فرمان اگر نہر دے کنارے دجلہ دے کنارے پیاسا کتا مر گیا تے عمر او دا حساب دے گا، تے ایتھے بندے دے گلے کٹن پہ ہوندے نے دا کوئی حساب نہیں ہونا، بندیاں دے گلے کٹن ہون گے تے دا کوئی حساب نہیں ہونا ہے، سارا ہونا ہے انشاءاللہ، تسی ویکھو گے سارا کچھ ہوندہ ہے۔ اللہ دی جدو آواز آندی ہے نا لاٹھی دی، وہ ہے بے آواز، لیکن جدو آندہ ہے عذاب پکڑ، پھر انَّ بطشَ ربک لشدید، پتہ نہیں چلتا پکڑ کتوں کتوں آندی، پھر بندے نو سمجھ بھی کوئی نہیں آندی۔ اس واسطے فرمایا مولا علی پاک نے فرمایا اگر حلال نے تو تم ہی حساب دینا پینا ہے، وہ بھائی حلال دا حساب دینا ہے تو جڑا ہے ہی ناجائز، جڑا ہے ہی فضول خرچی، جڑا ہے ہی جناب والا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان دے، تو شیطان کون ہے؟ اللہ دا انتہائی نہ شکرہ، تو پتہ چلا شیطان والے کام کریں گے تو نہ شکری ہوئے گی، تو رحمان دے بندے والے کام کریں گے تو پھر قدم قدم تے فقر، فاقہ، صبر، قناعت، خوف خدا ہوئے گا۔
اس واسطے مولا علی پاک نے فرما دیتے ہیں کہ حلال نے تبھی حساب ہے، حرام ہے تو دا کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اے جملہ تسی اپنے پلے بن کے رکھنا انشاءاللہ، جدوں بھی اسی قدم چکاں گے نا سانو یاد آوے حلالھا حرام، حلالھا حساب و حرامھا عذاب۔ جڑی دنیا دی نعمتاں حلال نے انہاں دا حساب دینا ہے، تے جڑیاں حرام نے انہاں دا کی ہے۔ اس واسطے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے 50,000 سالہ دن سنیا نا کتاباں دا حدیث کتاباں کے اندر موجود ہے، تے تانبے دی طرح دہکدی ہوئی زمین، سورج بالکل قرب دے اتنے حساب دینا کتنا سوکھا ہے؟ کوئی سوکھا ہے؟ بڑا ہی اوکھا ہے، کوئی اتنا سوکھا معاملہ نہیں ہے۔ اتنے حساب بھی دینا ہے، تے حساب کس ماحول وچ دینا ہے۔ ہن لوکی اے سی لگیا ہوئے نا، اے سی کنڈیشن کمرہ ہوئے تو اتنے بھی لوگوں کے حساب دینا اتنا اوکھا ہو جاتا ہے کہ اے سی تھلے بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ جدوں اے ماحول ہوئے گا تو پھر کی حال ہوئے گا؟ اس واسطے فرمایا جڑیاں حلال نے تے وہ بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرو، تے اس طرح استعمال کرو کلا انہاں دا کی دینا ہے؟ ہاں جی حساب دینا ہے۔ لو جناب، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نا ایک مالدار شخص نے آپ کے پاس آیا اور آ کر اصرار کرنے لگا، پوچھنے آگے عرض کرنے لگا حضور میں نے نا آپ کی دعوت کرنی ہے تو آپ نا میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے گھر چلا جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ میری کیا ہیں 3 شرطیں؟ اللہ والوں میں نے بتایا دنیا نال دل نہیں لائی دا، دنیاوی لذتاں وچ بالکل مصروف ہو کے تے اپنے رب نوں ہی بھول جاوے بندہ، یا انہاں لوگاں دے بالکل لاگے ہو گئے جڑے دنیا دار مالدار ہیں جی، بس کہندے نے رزق ہی کمانا ہے، کھانا پینا تے سونا ہے، یہی مقصد ہے۔ اور اعلیٰ گھر بنا لیا، اعلیٰ کاروبار بنا لیا، کوٹھی بنگلہ بنا لیا، کار شار خرید لئی تے بس قبراں میں چلا گیا، یہ کوئی دنیا دے آن دا مقصد نہیں ہے، یہ کدھرے مقصد نہیں۔ کھانا پینا سونا تے جانور بھی کرتے ہیں۔ دوستو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے۔ بندہ آیا کہنے لگا حضور میرے گھر چلو تہاڈی دعوت کرنی، مالدار بندہ سی دنیا دار۔ آپ نے فرمایا جاؤں گا لیکن 3 میری شرطیں قبول کرو گے تب۔ اس نے پوچھا جی کون سی 3 شرطیں ہیں؟ آپ نے کہا جی نمبر 1 میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ توجہ کرے جی، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ دوسری بات جو کہوں گا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، جو چاہوں گا۔ تیسری بات جو کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، وہ تمہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ بہت بڑے صوفیاء اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کا اللہ کے ولیوں کی صفوں میں۔ تارک الدنیا کے اندر آپ کا اعلیٰ مثال آپ کے نام سے دی جاتی ہے۔ دوستو چنانچہ آپ کو لے جایا گیا گھر میں، جب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کافی بندے جمع ہو گئے کہ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کریں گے، وہاں جمع ہوئے، بھرا ہوا تھا وہ سارا وہ حال کمرہ۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے پہلے شرط کے طے ہوئی ہے کہ جتھے میں چاہواں گا اتھے بہواں گا، تیری مطابق میں نہیں بہواں گا، جتھے میرا دل کرے گا میں۔ ہن سارے لوگ کی بیٹھے نے، آپ کتنے بہ گئے نے؟ جتنے جتیاں رکھتے رہے لوگ اتنے بہ گئے۔ اب چونکہ اس نے شرط پہلے طے کی ہوئی تھی کہ میں نے جو شرط طے کرنی ہے اسی پہ تیرے گھر پہ آنا ہے، لو جی وہاں آپ بیٹھے اور آپ نے وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا نا اوپر چادر پہنی، اس میں آپ نے یوں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے تو آپ نے سوکھی روٹی نکالی اور وہاں جتیاں والی جگہ تے بہ کے، پنجابی بھی میں تھوڑے نال کہنا جنی مینوں آندی ہے، اور جتیاں والی جگہ تے بہ کے جناب اور روٹی دا انہاں سکھیا ٹکڑا کڈیا تے کڈ کے آپ کھانا شروع کر دیتے، کیونکہ آپ نے فرمایا سی جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے بہواں گا، تے جڑا میرا دل کرے گا میں وہی کھاواں۔ تیسری گل کہڑی؟ فرمایا جو میں تینوں کہاں گا او تو۔ لو جناب آپ نے وہ روٹی دا ٹکڑا کھا دیا تے پانی پی کے آپ نے فرمایا لو جی ہن تیجی شرط پوری کرن دا ویلا آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لکڑیاں جلاؤ، چولہا رکھو، لکڑیاں جلاؤ، اس کے اوپر توا رکھو، توجہ کیجیے گا، توا رکھا گیا، آگ جلائی گئی، توا جب بالکل گرم ہو گیا، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں سے اپنے جوتے نکال کے اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ،
میں نے ابھی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے اور پانی پیا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے ابھی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے اور آپ یہ کہہ کے توے سے نیچے اترے اور اب لوگوں کو کہا چلو ہن واری واری تسی آؤ توے دے ہوتے تھے آ گئے تھے گواہی حساب دیو کی کھا دیا جی حساب دیو کی نعمتاں کھا دیا نے میں تو جو کھا دیا میں حساب دے چڑھے ہے جو تسی کھا دیا تسی بھی حساب دیو۔ وہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے حضور اسی تے انہیں نرم دل آدمی ہاں بالکل ساڑھے جسم نرم پیر ساڑھے کتے اسی توے دے کھلو سکنے ہیں، مہربانی فرماؤ اسی ایک کام نہیں کر سکتے اسی کس طرح توے تے کھڑے ہو سکنے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر تم اللہ کی نعمتیں بھی کھائے جا رہے ہو اور حساب نہیں دے سکتے، کس منہ سے اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج طرح طرح دیا نعمتاں کھا کے تے اتنے تسی کھلو کے حساب نہیں دے سکتے، جو 50,000 سالہ دن ہوئے گا تانبے ورگی زمین تپ رہی ہوئے گی سوا نیزے تے سورج ہوئے گا اس ویلے کیویں حساب دو گے؟ تے میں نو کہندے ہو آ کے دسترخوان تے بیٹھ کے آلہ نعمتاں کھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا والے دنیا کا جو مالک ہے اس سے دل لگاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں جو پترا سے رزق نہ کمائیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور کی مسئلہ ہے کہ میں قضا نماز پڑھ لیا کروں گا عصر دی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں کہا کیوں؟ جناب وہ میں نے نا فیکٹری میں رات کو ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے بچوں کا رزق کمانا ہوتا ہے، عصر ٹائم میری آنکھ نہیں کھلتی، میری نیند میں کمی آتی ہے تو میں عصر کی نماز قضا کر سکتا ہوں۔ یقین کریں جب میں نے یہ بات سنی نا تو اندر میں نا ایک پتہ نہیں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، یار کیسا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیندر پوری کر لوے تو نماز قضا کر لوے، وہ بھی عصر جہدے واسطے مولا علی پاک رو پے نے حضور عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے سورج ڈوب گیا ہے، فرمایا علی پریشان نہ ہو یہ تیری تڑپ اور چاہت کو ہم پورا کیے دیتے ہیں۔ وہ مولا علی اس عصر کی نماز کے لیے آنسو نکل پڑے۔ اور آج کا بندہ کہتا ہے بچے سے روٹی کماڑی ہوندی ہے تے جناب کیا میں عصر دی نماز قضا کر سکنا؟ راتی جاگنا ہوندہ ہے لہٰذا عصر ویلے میں اٹھاں تے میری نیندر پوری نہیں ہوندی۔ یہ حالت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا داری کے اندر مصروفیت کتنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں۔ 5 وقت دی نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے تے 50 کے میں پڑھ دے یہ تے 5 پڑھنی اوکھی ہوئی ہیں۔ اور مہینے دیکھیں کتنی عظمت والے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آگے رمضان کی باریں ہیں قریب ہیں اور ہم لوگوں کی استعداد دیکھیں اور تیاری دیکھیں کیا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ضمیروں کو جوڑا۔ آپ نے فرمایا جب اس کی نعمتیں کھاتے ہو اس کا حساب نہیں دے سکتے تو کس طرح اس کی نعمتیں بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہو؟ یہ حلال اور جائز نعمتوں کا حال ہے، تو جو حرام بھی ہڑپ کیے جا رہے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ اس کا تو تصور ہی بڑا دور ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ سارے لوگ داڑے مار مار کے آپ کے قدموں میں آئے اور رونے لگے، کہنے لگے حضور اج تواڈے قدماں دے اسی ڈگ کے ایک گل دا بالکل تہیا کر رہے ہیں، اج تو بعد اسی نعمت بھی وہ استعمال کریں گے جدا اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکاں۔ حساب تو دے نہیں سکتے، مطلب کہ بالکل فقیرانہ اور عاجزی والی زندگی کو ہم اختیار کریں گے، شاہانہ زندگی کو ہم اختیار ہے۔ آج لوگوں کے عجیب و غریب ویژن ہے، مقصد یہ بن گیا ہے روٹی روزی کھانا پینا سونا، بچے نو ویانا تو دنیا تو ٹر جانا، بس یہ مقصد بن گیا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور اس کا ایک تشریح بھی یہ کی ہے کہ تاکہ وہ مجھے پہچان سکے، ایسے اعمال کرے، ایسی ذکر اور فکر میں اپنی زندگی کو گزارے، لیل و نہار کو اس طرح گزارے تاکہ انہیں میری پہچان ہو۔ فرمایا جب میری پہچان ہوگی تو بندے کو اپنی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دوستو آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں چمڑے کا تکیہ ہے اور حضور علیہ السلام اس چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجوروں کی شال بھری ہوئی ہے،
اور جس چرپائی پہ آپ حضور تشریف فرمائے ہیں وہ کھردرے باندھ کی بنی ہوئی، موٹے کھردرے باندھ کی بنی ہوئی چرپائی کے اوپر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ کوئی نیچے بستر نہیں ہے، کوئی نیچے لحاف نہیں ہے، اور پیچھے جو تکیہ ہے وہ کھجور کی پتوں کا بھرا ہوا، اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے نا، پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام چرپائی پہ لیٹے ہوئے۔ اتنے میں جب آئے حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب آئے، آقا علیہ السلام چرپائی سے اٹھے، کیا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسم نازنی کے اوپر وہ بان کے جو نشانات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، رو پڑے آپ، اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی کو گزارنے کا ان کا سٹائل میں نے دیکھا ہے۔ ایک سے ایک نرم و ملائم بستروں پہ وہ لیٹتے ہیں، ایک سے ایک ان کے لیے شاہانہ طرز زندگی کا ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ کو تو اللہ نے پوری کائنات کا دولہا بنایا ہے، آپ کو تو اللہ نے مقام نبوت سے نوازا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اور آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے عشق زار کی اس حالت کو دیکھا نا تو حضور علیہ السلام سے نہ رہا گیا، آپ فرمانے لگے اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ ان غیر مسلموں کے لیے یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اے عمر ان کے لیے یہ شاہانہ زندگی ہے، دنیا ہے، یہ سب کچھ دنیا میں ہی ہے۔ ان غیر مسلموں کے لیے اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں اہتمام کیا ہوا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ ہم نے شاہانہ زندگی کے اوپر عاجزانہ انداز کو اپنانا ہے، فقیرانہ انداز کو اپنانا ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے جناب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عاجزی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے، سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب بھی سفر پہ نکلتے ہیں اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضری دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تب بھی اپنی شہزادی کے گھر۔ ایک دن حضور علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اپنی شہزادی کے گھر کے دروازے پہ نا ایک پردہ لٹکا ہوا ہے۔ کیا لٹکا ہوا ہے؟ جس کے اندر عجیب و غریب نقش و نگار تھے، بیل بوٹے جس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، نظر پڑی، اندر دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن ہیں، چاندی کے کچھ برتن تھے، وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بچے اسے کھیل رہے تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دروازے پہ پردہ لٹک رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اندر داخل نہ ہوئے، اپنی شہزادی کے گھر میں داخل نہ ہوئے، حدیث مبارکہ میں ہے، اور سیدھا آپ واپس اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً وہ کپڑا، سمجھ گئی کہ کیوں نہیں ابا جان آج بابا جان کیوں نہیں گھر میں تشریف لائے، آپ نے فوراً پردے کو اتارا اور وہ چاندی کے برتن اتار کے سیدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پردہ بھی میری نظر سے دور کر دو، اور یہ جو چاندی کے برتن ہیں ان کو فروخت کر کے لکڑی کا جو ہار ہے وہ لا کے، کیونکہ وہ شہزادے رو رہے تھے، چھوٹے ابھی بچنے کی حالت میں تھی اور کھلونا تھا، کھیل رہے تھے، جب ان سے لیا گیا تو رونا لگے۔ وہ شہزادے جن کا رونا کبھی بھی رسول اللہ کو گوارا
لیکن وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان شہزادوں کے ہاتھوں میں دنیا نہ ہو، یہ دنیا کو کوئی بھی مال ان کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ ایسے تو نہیں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کھلایا، تو جن کو رونا کبھی نورانی مخلوق کو بھی گوارا نہیں ہوا، اللہ کے فرشتے نازل ہو جایا کرتے تھے، جبریل امین حاضر ہو جایا کرتے تھے جھولا جھلانے کے لیے، ان کو کبھی رلایا نہیں جاتا تھا، رونے نہیں دیا جاتا تھا ان کو۔ آقا نے فرمایا نہیں، ان کو فروخت کرو، اور لکڑی کا بنا ہوا کوئی ہار کا کھلونا لا کے دیا گیا، فرمایا جاؤ یا کر یہ میری بیٹی کو عطا کرو، اور ساتھ میں پیغام دیا کہ ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم آخرت والے ہیں۔ ہم کس والے ہیں؟ آج ہم بھی غور کریں، تکبر نہ حق ہماری زندگیوں میں، نہ فرمانی ہماری زندگیوں میں، اور بے دریغ اللہ کی نعمتوں کا ضیاع، استعمال تو ہے یہ ضیاع بھی ہے۔ اس کا آج کے خطبے میں یہ پیغام ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سارے بولو یار، کی کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو جب پوچھا جائے گا، اس پہ یقین ہے، تو پھر ہاتھ کیوں نہیں کھینچتے اپنا؟ بے دریغ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ضیاع کیوں کرتے ہیں؟ استعمال تو ہے یا ضیاع بھی ہے؟ تھوڑا سا آپ شادیوں کی طرف رخ کر کے دیکھیں نا، کھانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا وہ کھانا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس سے پوچھو یار، جس کو کئی دن اچھا کھانا، کیا ویسے بھی کھانا میسر نہیں ہوتا، وہ بھوکے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف استحصال ہوتا ہے نعمتوں کا۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا ہوتا ہے، آدھا ضائع کیا جاتا ہے، آدھا گرایا جاتا ہے۔ کیا ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں ہوگا؟ تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ والوں نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا کھا کے توے پہ کھڑے ہو گئے، گرم توے پہ، کہ آج اگر دنیا میں اس کا حساب نہیں دے سکتا تو آخرت میں کس طرح حساب دوں گا؟ تو اس لیے فرمایا ان ساری چیزوں کے بارے میں تم سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے لیے فرمایا آخرت میں کیا ہوگا؟ ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری امت کے فقراء اور غرباء ہیں، یہ جو امیر ہوں گے اگر جنتی بھی ہوئے، تو فرمایا یہ غرباء اور فقراء ان سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اس واسطے کتابوں پہ بھی ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں، غریب فائدے میں ہے، غریب فائدے میں ہے، فقیر فائدے میں ہے، لیکن جس کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ اللہ کی نعمتوں کا استحصال ہوتا ہے، ضیاع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند، کون پسند ہے؟ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ جائز جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ناجائز نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس سے پھر بندے کے اندر تکبر آ جائے، اس کی وجہ سے بندے کے دل میں نفرت اور نافرمانی آ جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، ماڑے بندے کو دیکھ کے اس کی نظر ہی نیچے نہ ہو، تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ میں کوئی مسلمانوں والے طریقے پہ نہیں ہوں، میں غیر مسلموں کے طریقے پہ ہوں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے تھے، دوسرا اوپر سے نہ حق تکبر، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ رب نے فرمایا کر لو جتنا ضیاع کرنا ہے، جب بروز محشر تمہارا حساب ہوگا نا تو بدلے میں فرمایا تمہیں سوائے ذلت کے عذاب کو کچھ اور بھی عطا نہیں کیا جائے گا، بدلے میں صرف ذلت کا عذاب ہی ہوگا۔ اس لیے آخرت کے امتحان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئیے میانہ روی کی طرف آئیے، میانہ روی کی طرف آئیے، فضول خرچی کو چھوڑیے۔ نہ بخل پسند ہے، نہ فضول خرچی پسند ہے، اللہ اور اس کے حبیب کو میانہ روی پسند ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ میانہ روی کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں لہٰذا یہ ڈوریں باندھ کے اپنے بچوں کو دے دی ہیں، یہ کیا تربیت ہم کر رہے ہیں؟ اس امت کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلامی تہوار ہے؟ یہ اس میں کون سا ثواب ہے؟ بے حیائی اس میں ہے۔ چھتوں پہ چڑھ کے، یہاں ہماری شریعت کہتی ہے اگر ساتھ والا اپنا مکان اونچا کرے نا تو پہلے اسے اجازت لے کہیں اس کی گھر کی ہوا نہ بند ہو جائے۔ پھر ایک کبوتر بازی جو چھتوں میں چڑھ کے منع ہے، کیوں منع ہے؟ اس پہ کیوں منع کا حکم ہے؟ اس لیے ہے کہ بے حیائی ہوتی ہے، دوسرے پڑوسیوں کے مسلمانوں کو اذیت دینا ہے، اس لیے منع ہے۔ جب یہ منع ہے تو یہ کہاں سے جائز ہے حضرت صاحب؟ کس قرآن کی روح سے جائز ہے؟ کس نبی کے فرمان کے تحت آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ لہٰذا بچوں لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
وہ غریب جو دیہڑی دار ہیں بیچارے، ان کو بھی کہا جی تسی بسنت مناؤ، ٹکرا مارو سر چ بسنت منا کے انہوں کی لگو روٹی دیو، انہوں جناب والا تسی سہولیات دیو، انہوں واسطے آسانیاں پیدا کرو، تسی انہوں واسطے کہ بسنت مناؤ۔ یہ بسنت منانا کوئی بھی قرآن و سنت کی روح سے درست ہے؟ سارے بولو ڈر دے کیوں؟ ممبر دے تے میں بولدا پیا ہاں، کوئی بھی درست ہے؟ لہذا اپنے بچوں کو بچاؤ انہاں ناجائز کماں تو ہوئے کہ ویڈیو تہاڈے سامنے نتائج آنا شروع ہو گئے نے تے آن گے، اللہ بچاوے، اللہ ساڈے نوجوانوں کو بچاوے اس تو۔ کچھ گھر کے جانا پہ دیندے نے، کیاں دے گلے کٹے جا رہے نے، بیچارہ ایک غریب دیہڑی لا کے کدھروں جا رہے ہیں تو وہ شامی پہنچتے پہلی ڈور پھیری ہوندی گلے دے اوتے، کی ہو گیا جی بسنت منا رہے ہو جی، یہ کون سی خوشی ہے اگلے کا گلا کاٹ کے؟ یہ امت کو تکلیف میں ڈالنا ہے، ہاں یہ مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسی دنیا داروں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، بس وہی کام کرنے چاہیے جو مسلمانوں والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا فمن تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جس قوم نہ مشابہت رکھدا ہے انہاں وچوں ہی، جڑا مسلماناں وچوں ہے تو مسلماناں والے کام کرے۔ ایک معزز دہڑے نے برکتاں والے، انہاں میں سرکار نے پورا مہینہ روزے رکھ کے گزارے نے، اسی گڈیاں میں اڑاندے ہیں، یہ گڈیاں اڑان دے دہڑے نہیں ہیں، اللہ جو اس نے معبود کا ذکر کرن دے دین نے۔ شکر ادا کرو اللہ دی بارگاہ وچ آ کے اللہ نے سانوں پھر دن عطا فرمائے نے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔